بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ٹیپو سلطان روڈ والے ٹریفک سگنل سے ذرا پہلے اول خان نے مجھے سڑک کے کنارے اتارا اور پھر اپنے قیدی سمیت تیزی سے آگے روانہ ہو گیا۔ میں نے چند ثانیوں تک وہیں رک کر ٹریفک تھمنے کا انتظار کیا اور پھر سڑک پار کر کے نادرا کے مکان کی طرف چل دیا جہاں میرے دو حریف میرے منتظر تھے۔ میں اس روز مدن موہن سے ملاقات کے لیے اپنی گاڑی نہیں لے جا سکا تھا کیونکہ کافی کوششوں کے بعد بھی اس کا انجن اسٹارٹ نہیں ہو سکا تھا۔ گاڑی کے انجن کی دیکھ بھال کے بعد جب کوئی بات میرے پلے نہیں پڑ سکی تو میں وقت برباد کرنے کی بجائے ٹیکسی سے ہی پرل کے لیے روانہ ہو گیا تاکہ وقت پر وہاں پہنچ سکوں۔ اول خان اپنے آدمیوں کے ساتھ پہلے سے وہاں موجود تھا۔ اس سے آخری تبادلہ خیال کر کے میں نے اپنا مورچہ سنبھال لیا تھا۔ کام سے نمٹنے کے بعد اول خان نے مجھے گھر پہنچا دیا تھا۔ اس طرح مجھے پوری مہم میں گاڑی کی کمی کا کوئی احساس نہیں ہوا تھا۔ میں احاطے میں داخل ہوا تو میری گاڑی کا بونٹ اٹھا ہوا تھا۔ بدری ناتھ اور رمیش اگروال تھکے ہوئے انداز میں باہر برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھے میرا انتظار کر رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ بدری ناتھ نے حیرت ظاہر کرتے ہوئے کہا، رکشا ٹیکسی کے رکنے کی آواز کے بغیر تم اچانک کہاں سے نازل ہو گئے؟ ان دونوں پر اپنی واپسی کا وقت واضح کرنے کے لیے میں نے اپنی ریسٹ واچ پر نظریں دوڑا کر کہا، اس وقت 3:30 بجے ہیں۔ سارا وقت آمد و رفت میں ہی صرف ہوا ورنہ کام تو 2 منٹ کا بھی نہیں تھا۔ یہ کہہ کر میں نے اپنی جیب سے مدن موہن کا دیا ہوا لفافہ نکال کر بدری ناتھ کو تھما دیا۔ اس وقت میں اس کی ایک ایک حرکت پر نگاہ رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے لفافے کو الٹ پلٹ کر جائزہ لیا، پھر اس کے ہونٹوں پر حسودہ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہفتوں بعد یہ لفافہ نظروں میں آیا ہے، اس میں یقیناً سائفر کوڈ میں پیغام دیا گیا ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے وہیں کھڑے کھڑے لفافہ پھاڑا، خط نکال کر پھٹا ہوا لفافہ جیب میں اٹھا اور پھر تہیں کھول کر سفید کاغذ پر ملنے والے پیغام کا جائزہ لینے لگا۔ میں پوری تحریر نہیں دیکھ سکا لیکن میرا خیال تھا کہ وہ پیغام اتنا مختصر یا غیر اہم نہیں تھا کہ بدری لمحہ برباد ہی وہ کاغذ رمیش کی طرف بڑھا دیتا۔ کاغذ اس کے حوالے کرنے کے بعد وہ مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، یہ سائفر کوڈ ہی ہے، اندر بیٹھ کر اطمینان سے ڈی کوڈ کیے بغیر اس کا مفہوم واضح نہیں ہو سکے گا۔ یہ بتاؤ کہ مدن موہن سے تمہاری ملاقات کیسی رہی؟ وہ کیسا آدمی محسوس ہوا؟ میرے ساتھ اس کا رویہ خشک اور واجبی سا تھا۔ میں نے ان دونوں کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ پریشان تھا، لابی میں رکنے کی بجائے مجھے ساتھ لے کر ہوٹل سے باہر آیا، لفافہ دے کر تمہارے ٹھکانے کے بارے میں پوچھا اور پھر مجھے ساتھ لے کر ایک ٹیکسی میں سوار ہو گیا۔ مجھے اسی نے مین روڈ پر اتارا ہے۔ میں نے اشارے سے اسے یہ گلی دکھا دی تھی، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی وقت یہاں آ جائے۔ وہ ٹیکسی میں تھا؟ بدری ناتھ نے تعجب سے دہرایا، تمہیں اتار کر وہ کہاں گیا ہے؟ اس وقت تک ہم تینوں ڈرائنگ روم میں بیٹھ چکے تھے۔ میں نے گہرا سانس لے کر کہا، وہ کسی چکر میں آیا ہوا ہے، کہہ رہا تھا کہ 4 بجے کچھ ضروری میٹنگ ہے مگر وہ اس میں شرکت نہیں کرے گا۔ میری منزل معلوم کرنے کے بعد اس نے ٹیکسی ڈرائیور سے ایئرپورٹ چلنے کی بات کی تھی۔ میٹنگ ایئرپورٹ؟ تو کیا وہ اپنے ساتھ کچھ سفری سامان بھی لایا تھا؟ رمیش نے پوچھا۔ میری طرح بالکل خالی ہاتھ تھا، اس کی باتیں الجھی اور پر اسرار سی تھیں۔ پھر اس کا پیغام فوراً ہی ڈی کوڈ کرنا ہوگا۔ بدری ناتھ نے کاغذ رمیش کے ہاتھ سے لے کر اپنی جگہ چھوڑ دی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کاغذ پر اس نے اپنے مسائل کا بھی ذکر کیا ہو۔ وہ چلا گیا، میں رمیش کے ساتھ ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھا رہ گیا۔ وقت گزاری کے لیے میں نے سگریٹ سلگا لی۔ تمہاری گاڑی کے انجن پر ہم نے خاصی جوک ماری ہے، رمیش نے مجھے آگاہ کیا۔ بھگوان تمہیں ہندی میں اس کا اجر دے گا۔ کچھ پتا چلا کہ اب بھی مستری کی ضرورت پڑے گی؟ تمہارا ڈرائیور عقل سے بالکل پیدل ہے، گاڑی کا کوئل جلا ہوا ہے اور وہ کاربوریٹر صاف کرنے بیٹھ گیا تھا، بس کوئل بدل لو، گاڑی دوڑنے لگے گی۔ یہ معمولی سا خرچ تم بھی کر سکتے تھے، ڈرائیور نیا کوئل لا دیتا۔ میں نے کہا، وہ کوئل خریدنے گیا ہوا ہے، دراصل آج رات ہم تمہارے ساتھ شہر کی سیر کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے گاڑی کی طرف سے فکر مند تھے۔ اب تم مدن کے بارے میں تشویشناک خبر لائے ہو، دیکھنا پڑے گا کہ اس نے خط میں کیا لکھا ہے۔ ہمیں ہر قیمت پر اس کی مدد کرنی پڑے گی۔ مدد اسی صورت میں کر سکو گے کہ وہ شہر میں موجود ہو۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اجرت میں جہاز سے کہیں جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وہ اتنا با اخلاق نہیں ہے کہ صرف مجھ جیسے اجنبی کو گھر پہنچانے کے لیے ٹیکسی میں یہاں تک دوڑا چلا آتا۔ ہو سکتا ہے کہ دفتر میں 4 بجے ہونے والی میٹنگ میں اسے اپنے اوپر کسی
کسی کڑی باز پرس یا تنقید کا خوف رہا ہو اور وہ شہر چھوڑ گیا ہو۔ تمہاری باتیں سمجھ میں آنے والی ہیں۔ رمیش سر ہلاتے ہوئے بولا، ایسا ہوا ہے تو یہ بہت خطرناک ہوگا۔ میٹنگ سے بھاگ کر وہ اپنی گردن نہیں بچا سکے گا۔ فارن سروس میں کام کرنے والے دوسرے ملکوں میں صرف اسی وقت ایسی حرکت کرتے ہیں جب وہ اپنے ملک سے منحرف ہو کر کہیں سیاسی پناہ حاصل کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ مدن یہ بات سوچ بھی نہیں سکتا۔ کل بدری سے بات کرتے ہوئے وہ ذرا بھی پریشان نہیں تھا۔ تم اپنے کونسل خانے سے رابطہ قائم کر کے معلومات حاصل کر سکتے ہو۔ میں نے انجان بن کر پورے خلوص سے ایک ناقابل عمل مشورہ دیا اور رمیش کا منہ بن گیا۔ ہم پر پابندی ہے، قیامت بھی ٹوٹ پڑے تو ہم اپنوں سے رابطہ نہیں کر سکتے۔ کسی خاص مقصد کے لیے ہمیں سب سے الگ تھلگ اور گمنام رکھا جا رہا ہے۔ مدن کی ہمدردی میں ایسی کوئی حرکت کرتے ہی ہم عطاب میں آ جائیں گے۔ راہ میں یہ عطاب بہت عبرتناک ہوتا ہے۔ تو پھر تم نے مدن کو کیوں فون کیا تھا؟ میں نے کٹ حجتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پوچھا۔ کوئی باضابطہ رابطہ نہیں تھا، وہ ہمارا پرانا دوست ہے۔ یہ ذاتی سطح کی باتیں ہیں جن پر پابندیاں عائد نہیں کی جا سکتی۔ وہ پیغام ڈی کوڈ کرتے ہی اس کا خط اور لفافہ تک جلا دیا جائے گا۔ کہیں کوئی ثبوت باقی نہیں رہے گا کہ اس نے ہمارے کام میں مدد دینے کی کوئی کوشش کی تھی۔ آج تم بالکل ہی سوکھے نظر آ رہے ہو، شاید صبح سے جن کو ہاتھ تک نہیں لگایا ہے۔ ہاں، وہ جن کا نام سنتے ہی جمائی لے کر بولا، کل ندیدے پن میں ہم زیادہ ہی پی گئے تھے، ابھی تک اس کے اثرات باقی ہیں۔ رات کی سیر سے پوری طرح لطف اندوز ہونے کے لیے ہم نے آج دن میں پرہیز کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ دل چاہ رہا ہے، بدن مانگ رہا ہے، مگر ہم نے خود کو کہیں نہ کہیں مصروف رکھا ہوا ہے۔ اس کے پاس کوئی مصروفیت تھی نہ میرے پاس کوئی کام تھا۔ بدری کی واپسی کے انتظار میں ہم دونوں وہیں بیٹھے باتیں کرتے رہے اور وقت دھیمے دھیمے گزرتا رہا۔ اسی دوران میں باہر سے گاڑی کا انجن سٹارٹ ہونے کی آواز آئی تو میں تیزی سے باہر لپکا۔ وہاں ایس ٹی ایف کا ڈرائیور کوائل تبدیل کر کے گاڑی کا بونٹ بند کر چکا تھا اور انجن دھیمی آواز میں روانی سے چل رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بدری واپس آیا تو اس کے چہرے سے دبے دبے جوش کا اظہار ہو رہا تھا۔ اس نے آتے ہی اعلان کیا کہ مدن کے خاتمے میں اس کے کسی ذاتی مسئلے یا پریشانی کا ذکر نہیں تھا، لہٰذا اس بارے میں ہمارے سارے خدشے بے بنیاد تھے۔ وہ صرف اپنے دوستوں کا ٹھکانہ دیکھنے کے لیے اس طرف آیا تھا۔ اور علی شیر جو 4 بجے والی میٹنگ کی بات کر رہا ہے، اسے کہاں لے جاؤ گے؟ رمیش نے پوچھا۔ وہ مدن کے شگوفے بھی ہو سکتے ہیں، ممکن ہے کہ وہ ہمارے ساتھ علی شیر کی وفاداری کا اندازہ لگانے کے لیے اس سے ایسی باتیں کرتا رہا ہو۔ وہ بہت چلتا پردہ ہے۔ اس کی مخالفانہ باتوں پر علی شیر ہمدردی کے 2 بول بھی بولتا تو مدن اس سے لفافہ واپس لے کر رفو چکر ہو جاتا۔ وہ پیغام بہت اہم ہے، تم لوگ چاہو تو میں یہاں سے جا سکتا ہوں تاکہ تم بے فکری سے اس اہم پیغام پر تبادلہ خیال کر سکو۔ میں نے نہایت معصومیت سے ان کو پیشکش کی۔ حالات کچھ ایسے رخ پر جا رہے ہیں کہ ہمارے لیے تمہاری ضرورت اور اہمیت بڑھتی جا رہی ہے، بدری نے سنجیدگی سے کہا۔ میرا خیال ہے کہ اب تمہاری موجودگی ضروری ہے، تم ہماری صف میں شامل ہو چکے ہو۔ بدری ناتھ کے وہ الفاظ میرے لیے بہت حوصلہ افزا تھے۔ اس وقت تک سب کچھ بالکل اسی طرح ہوتا چلا جا رہا تھا جس طرح سوچا گیا تھا۔ میں ان کے قریب رہ کر ان کی جڑوں پر کاری وار لگانے کی فکر میں تھا اور وہ میری تلاش کے لیے مجھ سے ہی مدد لینا چاہ رہے تھے۔ یہ میرے مقدر کی یاوری تھی کہ ان کے دماغ بالکل گمراہ کن راہوں پر کام کر رہے تھے۔ میں نے مدن کے اغوا کی پردہ پوشی کے لیے ان کو جو من گھڑت کہانی سنائی، اس نے انہیں تھوڑی دیر کے لیے ضرور پریشان کیا، مگر پھر انہوں نے خود ہی اس کہانی کے ایسے جواز پیدا کر لیے کہ میں حیران رہ گیا۔ یہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ وہ ہمیشہ دیے ہوئے دائرہ کار سے باہر رہنے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ لگے بندے ضابطوں میں چلنے کی بجائے اپنے لیے من پسند راہیں منتخب کرتا ہے اور پھر اس کے لیے نت نئی تعویلیں دریافت کر کے خود کو حق بجانب قرار دیتا چلا جاتا ہے جب تک وہ تباہی کے عین دانے پر نہ پہنچ جائے۔ خود کو راہ راست پر تصور کرتا رہتا ہے اور جب اسے اپنی بیانک غلطی کا ادراک ہوتا ہے تو واپسی کی ہر راہ مسدود ہو چکی ہوتی ہے۔ میں نے مدن موہن پر نازل ہونے والی متوقع مصائب سے اس کے عزیز ترین دوستوں کو کسی نہ کسی حد تک آگاہ کر دیا تھا، لیکن وہ اس کی چالاکیوں کے شدائی تھے۔ انہوں نے میری ہر بات کو ٹال دیا تھا۔ مجھے امید تھی کہ 2-4 دن میں ان کو کہیں سے مدن موہن کے غائب ہونے کی خبر ملے گی تو ان کی پوری توجہ میری کہانی پر مبذول ہو جائے گی۔ اس مرحلے پر وقت ان کے ہاتھوں سے نکل چکا ہوگا اور میں ان
ہی کے ذریعے مدن موہن کے بڑوں کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو جاؤں گا کہ وہ کسی ناگہانی مصیبت کا نشانہ بننے کے بجائے نامعلوم وجوہ کے تحت اپنی مرضی سے کہیں فرار ہوا ہے۔ یہ تمہارا فیصلہ ہے، اس میں میری مرضی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ میں ایک آزاد پنچھی کی طرح اپنی مرضی کی فضاؤں میں پرواز کرنے کا عادی ہوں۔ یہ سمجھ لینا کہ جس دن بھی تمہاری رفاقت سے میرا دل اکتا گیا، میں چاہوں گا کہ میرا حساب بے باک کر کے خوش دلی سے مجھے رخصت کر دیا جائے۔ میں جبر برداشت نہیں کر سکتا۔ قدرے توقف کے بعد میں نے پوری احتیاط سے کام لیتے ہوئے بدری کی پیشکش کا جواب دیا۔ بدری ناتھ کے پتلے پتلے ہونٹوں پر اس کی مخصوص احتیاطی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ اپنی مرضی کی آزاد فضاؤں میں اڑنے کے شوقین پنچھی جب بٹک کر ویرانوں اور ریگزاروں کی طرف نکل جاتے ہیں تو رزق کے ایک ایک دانے کو ترستے رہتے ہیں۔ ایک جگہ آشیانہ بنا کر ہر رات وہیں بسیرا کرنے والوں کو رزق بھی ملتا رہتا ہے اور ان کی آزادی بھی برقرار رہتی ہے۔ تمہیں کام سے غرض ہے۔ رمیش نے بدری کی بات کو سمجھتے ہوئے اضافہ کیا، تمہیں معقول معاوضے پر مناسب یا شاید تمہاری مرضی کا کام ملتا رہے گا تو تم کس طرح اکتا جاؤ گے؟ ہم بہت خراب حالات میں تم سے ٹکرائے ہیں، ورنہ لوگ ہمارے لیے کام کرنے کو ترستے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہ کر تم عیش کر سکتے ہو۔ اس مرتبہ میرے ہنسنے کی باری تھی۔ میں نے کہا، تمہارے عیش میں دیکھ ہی رہا ہوں۔ تم تن کے 4 کپڑوں کے ساتھ یہاں آئے تھے، تمہاری باقی ضروریات کا بندوبست بازار سے کیا گیا ہے۔ بدری نے میری بات پوری ہونے سے پہلے بولنا شروع کر دیا، ہم باہر کام کر رہے ہیں، تم یہیں رہ کر کام کرو گے۔ یہ تمہاری مرضی ہوگی کہ ہماری واپسی کے بعد آزاد روی اختیار کر لو یا چاہو تو ہمارے دوسرے ساتھیوں کے لیے کام کرتے رہو۔ ہماری کارآمد اور قابل اعتماد لوگوں کی ہر وقت ضرورت رہتی ہے۔ تمہارا ساتھ تو میں دیتا ہی رہوں گا، بعد کی بات بعد میں دیکھی جائے گی۔ مدن جیسے مغرور اور ناک چڑھے لوگوں کی بالادستی میں 1 منٹ کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکوں گا۔ میں نے جواب دیا، ہمارے ساتھ تمہاری پہلی ملاقات خاصی بھیانک اور ہنسنی خیز تھی۔ بدری نے مجھے یاد دلایا، یہ ایک سیکرٹ ایجنٹ کی فطرت ہوتی ہے کہ کسی نئے چہرے پر پہلی نظر میں اعتماد نہیں کرتا، اسے جانچنا اور پرکھتا ہے، پھر اس کے صحیح مقام کا تعین کرتا ہے۔ وقت کے ساتھ یہ مقام خود بخود گھٹتا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب اپنی بات کرو، مجھ سے تم کیا کام لینا چاہتے ہو؟ میں نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ راس المیڈا کو شدت سے ہمارا انتظار تھا۔ بدری ناتھ نے اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے کاغذ پر غیر ارادی انداز میں نظر ڈال کر کہا، منصوبہ یہ تھا کہ ساگا ہمیں راس المیڈا تک پہنچاتا، راس ہمیں نک سے ملا دیتا، لیکن راس اور ساگا کی موت کے بعد سب کچھ بدل گیا ہے۔ ہمیں دور رہ کر نک سے ہدایت لینی ہوگی۔ ہمارے درمیان رابطے کا کام تم سر انجام دو گے، بالکل اسی طرح جیسے آج تم مدن موہن سے ملے تھے۔ اور یہ نک کون ہے؟ کوئی مقامی کرسچین یا غیر ملکی؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ نک موڈلے کراچی میں امریکی قونصل خانے کا کوئی افسر ہے، ہم اس کے لیے کام کریں گے، اور یہ اطلاع تمہیں مدن موہن نے اپنے خفیہ پیغام کے ذریعے فراہم کی ہے۔ اس کے سوا اس وقت ہمارے پاس کوئی متبادل ذریعہ نہیں ہے۔ اس سے رابطہ کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ وہ گفتگو میرے لیے لمحہ بے لمحہ سنسنی خیز ہوتی جا رہی تھی، وہی جو مدن موہن کے لیے تھا۔ یہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، اس بار تمہارا کوڈ نام کیٹ ہوگا اور تم براہ راست قونصل خانے جا کر نک موڈلے سے ملاقات کرو گے۔ سنگین خطرات کی وجہ سے ان لوگوں نے آج کل خود کو گھروں اور دفاتر تک محدود کیا ہوا ہے۔ ہر ملاقات پر وہ اگلی ملاقات کا وقت اور مقام بتا دے گا۔ نام کیٹ تو شاید کسی جنگی جہاز کا نام ہے۔ میں نے چونک کر پوچھا، مجھے نہیں معلوم اس وقت یہ تمہارا پاس ورڈ ہے۔ سیکیورٹی والے یہ کوڈ سنتے ہی تمہیں نک موڈلے تک پہنچا دیں گے۔ پہلی ملاقات کے لیے کل صبح 11 بجے کا وقت دیا گیا ہے، بدری نے بتایا۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈینی اور ویرا کی تلاش کا قصہ اب ختم سمجھو۔ یہ میں نے کب کہا؟ وہ دونوں کام ساتھ ساتھ چلیں گے۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدل کر کہا، وہ تم سے کس قسم کا کام لینا چاہتا ہے؟ قدرے توقف کے بعد میں نے پوچھا۔ یہ تو پہلی ملاقات کے بعد ہی پتہ چل سکے گا، فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بدری نے جلدی سے جواب دیا، سچ پوچھو تو یہ ساری باتیں اس لیے ممکن ہوئی کہ تم نے مدن سے ملنے والے لفافے سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی۔ تمہیں وہ جس طرح ملا اسی طرح تم نے میرے حوالے کر دیا۔ تمہیں کیا پتا کہ میں نے اسے نہیں کھولا؟ میں نے ہنس کر پوچھا۔ وہ خاص کاغذ سے بنے ہوئے لفافے ہیں جنہیں راہ میں خاص پیغام رسانی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لفافے پر دونوں طرف دستخط نما بڑی بڑی لکیروں والی شناختی مہریں ایک خاص قسم کی
स्याही से लगाई जाती हैं, वो स्याही हर तरह पुख्ता होती है, लेकिन लिफाफे को फाड़ भाप दिखाकर खोलने की कोशिश की जाए तो वो स्याही बुरी तरह फैल जाती है और खाकी कागज की सतह पर जर्द रंग के धब्बे नमूदार हो जाते हैं। तुमने बहुत कम वक्त में वो लिफाफा मेरे पास पहुंचा दिया। ये तुम्हारी नेक नीति का पहला सबूत था। वो दूसरा सबूत लिफाफा देखने पर मिल गया, और अगर मैं वो लिफाफा ही बदल देता तो क्या होता? मैंने सवाल किया। मैं इसे कतई अहमियत न देता। मदन को यहाँ सारी दफ्तरी सहूलतें हासिल हैं। आम हालात में राह का कोई एजेंट अहम पैगामात की तरसील के लिए आम लिफाफा इस्तेमाल नहीं करता। तुम पर शुबा हो जाने की सूरत में अफसोसनाक नतीजा बरामद होता। हम तुम्हें खत्म करके वापसी की राह लेते। राजदारी हमारे मौजूदा मिशन की बुनियाद है। हमारी यहाँ मौजूदगी का राज किसी दुश्मन के हाथ लग जाने के बाद मिशन जारी नहीं रखा जा सकता। गोया यूं कहो कि मैंने तुम्हारे एतमाद का धोखा नहीं दिया, इस वजह से तुम्हारा मिशन बदस्तूर जारी है। वो मिशन क्या है तुम इससे बिल्कुल बेखबर हो, क्योंकि तुम्हारी लगाम निक मॉडले के हाथ में है। हाँ, इस वक्त चीफ निक मॉडले है। हमें इसकी हदायत की तामील करनी है। वो एक अहम और नाजुक मोड़ था। मैंने किसी सोचे समझे मंसूबे के बगैर अव्वल खान को मदन मोहन से मिले हुए लिफाफे पर तबाह आजमाई करने से रोका था, और इसी एक फेल ने सारी सूरत हाल यकसर बदल के रख दी थी। इस बात में कोई शुबा नहीं था कि बद्रीनाथ और रमेश अग्रवाल को मजमूम तकरीबी मकासद की तकमील और मेरी बेखुनी के लिए भारत से कराची बुलाया गया था, मगर इस वक्त तक इन मखसूस तकरीबी अजाइम की निशानदही नहीं हो सकी थी। यूं महसूस हो रहा था जैसे निक मॉडले से एक मुलाकात के बाद बिल्ली थैले से बाहर आ जाएगी और हम इनके अजाइम से वाकिफ होकर इनका सद्देबाब करने की पोजीशन में आ जाएंगे। इन हालात में निक मॉडले से मुलाकात से इनकार गुफराने नेमत हो सकता था। वो बड़ी ताकतों की आलमगीर साजिशों की कोई पुरअसरार कड़ी थी। ये बात बईद अज क्यास थी कि ऐसे किसी मिशन के लिए एक या चंद अफराद पर कुली इन्हिसार कर लिया जाता। मैं इनकार कर देता और राह के इन दोनों एजेंटों का पत्ता साफ कर देता, तब भी निक मॉडले अपने अजाइम से दस्तबरदार न होता। इसके काम में ताखीर जरूर हो सकती थी, मगर वो दूसरे लोगों के जरिए तकमील के मराहल तक पहुंचता और हम बेखबरी में मार खा जाते। निक मॉडले से मुलाकात हर एतबार से जरूरी और नागजीर नजर आ रही थी, मगर इसमें संगीन खतरात पोशीदा थे। इस मुलाकात के लिए मैं अपनी जगह सुल्तान शाह को नहीं भेज सकता था। पूरे पस मंजर से वाकिफ न होने की बिना पर वो निक मॉडले के सामने बेनकाब हो सकता था। मैं खुद जाता तो पहचान लिया जाने का डर था। मेरी जात इनके लिए खासी दिलचस्पी का खास मौजू बनी हुई थी। इनका कौंसल खाना मुसल्लह मुहाफिजों और खुफिया कमांडोज में गिरा हुआ एक किला था, जहां दाखिल होने वाला अपनी मर्जी से वापस नहीं आ सकता था। मैं सुनता रहा था कि हिफाजती बंदोबस्त के नाम पर इन्होंने अपने कौंसल खाने में बेशुमार खुफिया कैमरे नस्ब किए हुए थे, जिनसे हर आने वाले की हरकतों सकनात को आखिर तक मॉनिटर किया जाता था। इन कैमरों से स्क्रीन पर मिलने वाली फिल्मों की पड़ताल और मॉनिटरिंग के लिए ऐसे माहिरीन मौजूद हो सकते थे जो अमरीकी मफादात के सरगर्म दुश्मनों को पहली नजर में पहचान लेने में कमाल की महारत रखते हो। मैं मदन मोहन जैसे औबाश और यको तनहा एजेंट को फरेब देकर फांसने में कामयाब हो चुका था, लेकिन जदीद सहूलतों से लैस इस निजाम को शिकस्त देना मेरे बस से बाहर था। मैंने इन्हें गहरे घाव लगाए थे। इनकी चारदीवारी से बाहर रहकर इनके मायानाज दिमागों को काको खून में नहला दिया था। वो मुझे भूल सकते थे, ना माफ कर सकते थे। मैं एक बार इनकी दहलीज पर कदम रख देता और वहां पहचान लिया जाता। मेरे इबरतनाक अंजाम का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता था। मदन मोहन STF की तहवील में जा चुका था। बद्रीनाथ और रमेश अग्रवाल हर लम्हे मेरी दस्तरस में थे। निक मॉडले की ओट में मजीद कामयाबियां मेरी मुंतजर थी। अगर मुझे सोचने के लिए वक्त दरकार था, फौरी तौर पर मैं बद्रीनाथ की पेशकश कबूल कर सकता था, न इसे मुस्तरद कर सकता था। आखिर मैंने इसी से बात करने का फैसला करके कहा, अभी तक मेरा और तुम्हारा समझौता चल रहा है। मुआवजा लेकर मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन अब यूँ मालूम हो रहा है जैसे तुम मुझे निक मॉडले के हाथों बेच रहे हो। मुझे तुम्हारे साथ साथ इसे भी अपना आका तस्लीम करना होगा। मेरे लिए एक कड़वी गोली है, वो हमारा चीफ होगा। तुम्हें इससे हदायत लेने की जरूरत पेश नहीं आएगी। तुमको हमारे पैगाम रसां का किरदार अदा करना है। इस बारे में तुम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो। बद्रीनाथ ने वजाहत करते हुए कहा, बाजार वही मालूम होता है जो तुम कह रहे हो, लेकिन निक मॉडले बराह रास्त मुझे कोई हदायत दे बैठा तो क्या होगा? वो तुम्हारा चीफ है और मैं तुम्हारा ताबे। मेरे इनकार का तौक किसकी गर्दन में आएगा? ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा। मेरी जहनी तहफ़्फ़ुज़ात का
اندازہ لگا کر بدری ناتھ نے پرزور لہجے میں کہا، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا۔ کسی بھی مرحلے پر میں نک موڈلے پر یہ بات واضح کر دوں گا کہ وہ تم سے براہ راست کوئی تعلق پیدا کرنے کی کوشش نہ کرے۔ تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، اپنے مسائل کے بارے میں فکر مند ہونا میرا حق ہے۔ تمہارا ایک فکرہ میرے ذہن سے یہ تفکرات نہیں کھول سکتا۔ ایسا ہی ہے تو مجھے سوچنے کے لیے مہلت دو۔ کل صبح 11 بجے میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ میں مطمئن ہو گیا تو یہ ملاقات پرسوں ہو سکتی ہے، اس سے پہلے ناممکن ہے۔ چیف کے دیے ہوئے وقت کو ٹالنا میرے بس سے باہر ہے۔ ان کاموں میں آدمی ہر وقت اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے، لیکن ڈسپلن کے معاملے میں اسے ایک روبوٹ بننا پڑتا ہے۔ نک موڈلے نے جو کہہ دیا ہے اس پر عمل ہوگا۔ اس سے انحراف کیا گیا تو ہمیں سزا بھگتنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ کہیں تم مجھے سزا کی دھمکی تو نہیں دے رہے؟ میں نے چونک کر اس سے پوچھا۔ اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، تم سروس سے باہر کے آدمی ہو۔ میں اپنی بات کر رہا تھا۔ الزام میرے اوپر آئے گا کہ میں نے قاصد کے طور پر ایسے آدمی کا انتخاب کیا جو اچانک ہی اپنے کام سے منحرف ہو گیا، اور اس ناکردہ جرم پر نک موڈلے تمہیں سزا دے گا؟ میں نے تلخی سے پوچھا۔ اسے پورا حق حاصل ہوگا۔ وہ خاموش رہا تو میرے بڑے خاموش نہیں رہیں گے۔ تمہارے اس انکار کا طوق میری گردن میں پڑے گا۔ میں نے پورے صورتحال تمہارے سامنے رکھ دیا ہے، اب تم اپنا فیصلہ کر سکتے ہو۔ بدری ناتھ ذرا سی دیر پہلے کہہ چکا تھا کہ میں نے مدن موہن کے دیے ہوئے خط کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہوتی تو وہ مجھے مار کر خاموشی سے بھارت واپسی کی راہ اختیار کر لیتا۔ میں سمجھ سکتا تھا کہ میرے انکار کے بعد بھی اس کا وہی رد عمل ہوتا۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ اپنی کسی مکروہ کوشش میں کامیاب نہ ہو پاتا۔ ابھی پیغام ملا ہے اور تم اسی وقت علی شیر کا فیصلہ سننا چاہ رہے ہو۔ رمیش نے اس گفتگو میں پہلی مرتبہ دخل انداز ہوتے ہوئے زبان کھولی۔ صبح کے 11 بجنے میں ابھی 17 گھنٹے سے زیادہ وقت باقی ہے۔ علی شیر کو سوچنے دو، ہو سکتا ہے کہ نک سے ملاقات کا وقت آنے سے پہلے ہی یہ کسی اچھے فیصلے پر پہنچ جائے۔ ہاں میں ابھی اسی وقت جواب نہیں مانگ رہا۔ بدری ناتھ نے اس کی تائید کی۔ بات شروع ہوئی تو مجھے سب کچھ بتانا پڑ گیا۔ علی شیر کو مقررہ وقت سے پہلے کوئی آخری فیصلہ کرنا ہوگا۔ اسی وقت خانسامہ نے آ کر اطلاع دی کہ میرے کمرے میں فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ میں فوراً وہاں سے اٹھ گیا۔ دوسری طرف سے ویرا بول رہی تھی۔ میری آواز سنتے ہی اس نے سوال کر ڈالا، کل شام سے تم گھر سے بھاگے ہوئے ہو، کس وقت تک واپس آ رہے ہو؟ یہاں سلطان شاہ سے میری ذرا سی بدمزگی ہو گئی ہے۔ وہ انکشاف سنتے ہی میں چڑ گیا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم دونوں مجھے قبر میں بھی چین نہیں لینے دو گے۔ میں اپنے مسائل میں گرا ہوا ہوں۔ آج واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ صبح 11 بجے شاید مجھے امریکی قونصل خانے جانا پڑ جائے۔ امریکی قونصل خانے؟ ریسیور پر ویرا کی تحیر زدہ چیخ گونجی۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ بھول کر بھی ادھر کا رخ نہ کرنا، تمہاری راکھ تک کا پتہ نہیں چل سکے گا۔ تمہیں یہ وحشتناک خیال کیوں آ گیا؟ میں نے مختصر ترین الفاظ میں اسے تازہ پاس منظر سے آگاہ کرتے ہوئے تاکید کی۔ یہ سب باتیں اول خان کو بتا کر آپس میں مشورہ کر لینا۔ میں 7 بجے سے پہلے اول خان کے فون کا انتظار کروں گا۔ اس وقت میں اس کے مشورے کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں۔ یہ دشمن کے حلق میں ہاتھ ڈالنے کا ایک نایاب لیکن خطرناک موقع ہے۔ میں اسے بتا دوں گی، مگر مجھے یہ سب گڑبڑی معلوم ہو رہی ہے۔ تم اپنی دانست میں ان دونوں کو پھانسنے بیٹھے ہو اور یہ سمجھ رہے ہو کہ جب چاہو گے انہیں مار لو گے۔ ادھر وہ تمہیں پہچان لینے کے باوجود انجان بن کر تمہارے ساتھ چوہے بلی کا کھیل رہے ہیں۔ مجھے تو ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے وہ بہت مکاری کے ساتھ تمہیں امریکی قونصل خانے میں پہنچانے کے مشن پر کام کر رہے ہیں۔ باقی سب ڈکوسلا ہے۔ ان سے ہوشیار رہو اور موقع ملتے ہی ان کے نرخرے کاٹ دو۔ وہ تمہارے ساتھ کوئی بھی اونچا چکر چلانے کی فکر میں ہے۔ ویرا نے اس امکان کی نشاندہی کر کے مجھے ایک نئی تشویش میں مبتلا کر دیا۔ بادی النظر میں اس کی بات دل کو لگتی تھی۔ میں نے کہا، اس وقت تم نے مجھے ایک بالکل نئی بات سجائی ہے۔ میں اس پر بھی غور کرتا ہوں، مگر 7 بجے سے پہلے اول خان سے بات ضرور کرا دینا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد میں انہیں لے کر باہر نکل جاؤں۔ اب ہمارے جھگڑے کی پرواہ نہ کرنا، سلطان شاہ کو میں خود دیکھ لوں گی۔ تمہارا معاملہ بہت گمبھیر ہو گیا ہے، یکسو ہو کر اسی پر توجہ مرکوز رکھو۔ میرا اندازہ ہے کہ کل صبح تک تم یہ تماشا بند کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ غزالہ کا دھیان رکھنا، بلیک سی کے بارے میں اس کی چھٹی اس نے کچھ کام دکھایا ہے۔ اس وقت تمہاری دلجوئی اس پر بہت زیادہ اثر انداز ہوگی۔ پتہ نہیں اس رات تمہارے سر پر کیا شیطان سوار ہوا تھا۔ غزالہ کی طرف سے بے فکر رہو، اس نے ایک جاندار کہکہا لگا کر کہا۔ وہ مجھے تم سے زیادہ عزیز ہے۔ ویرا نے وہ ذو معنی فکرہ ادا کر کے فون بند کر دیا اور میں سوچتا ہی رہ گیا کہ وہ کیا کہہ گئی تھی۔ میں بستر پر دراز ہو کر دیر تک ساری امکانی صورتیں اپنے ذہن میں گھماتا رہا اور پھر ایک فیصلہ کن نتیجے پر پہنچ کر ان دونوں کی طرف چل دیا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھے اسکاچ کی بوتل کو دیکھ
دیکھ کر اپنا دل بہلا رہے تھے۔ تمہارے چہرے پر چمک نظر آ رہی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ مسئلے کا کوئی حل مل گیا ہے، رمیش نے ہنس کر کہا۔ نک موڈلے کے لیے میں ایک بے نام اجنبی ہوں جسے صرف ٹام کیٹ کے پاس ورڈ سے پہچانا جا سکتا ہے۔ اگر میرا کردار اسی قدر مختصر اور غیر اہم ہے تو میری جگہ تم دونوں میں سے کوئی کیوں نہیں چلا جاتا؟ میں نے کہا، میں تمہیں ہر بات بتا چکا ہوں، ہمیں اپنوں سے دور رہنے کا حکم ملا ہے۔ نک بھی ہمیں اپنے آس پاس نہیں دیکھنا چاہتا، ہم اس ڈسپلن کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں؟ بدری ناتھ نے اپنا مشغلہ ترک کر کے ایک جوابی سوال کر ڈالا۔ اپنے نام سے نہیں، تم ٹام کیٹ بن کر جا سکتے ہو، اس کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چل سکے گا کہ آدمی بدل گیا ہے، تم سزا سے بچ جاؤ گے، میں ذہنی الجھن سے بچا رہوں گا، سب کام سیدھے ہو جائیں گے۔ بدری ناتھ کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ تمہاری تجویز بہت اچھی ہے، مگر ہم دونوں میں سے کوئی بھی ادھر نہیں جا سکتا۔ یہ فیکس کمپیوٹر اور سیٹلائٹ کا دور ہے، اگر ہمیں نک موڈلے کے لیے ہی بھیجا گیا ہے تو یقین رکھو کہ ہم سے پہلے ہمارا بات تصویر کوائف نامہ اس کی میز پر پہنچ چکا ہوگا۔ کونسل خانے کے پھاٹک پر لگے ہوئے ویڈیو کیمروں کے ذریعے ہم دونوں میں سے کسی کی صورت اسکرین پر دیکھتے ہی وہ انٹرکام پر مسلح محافظوں کو حکم دے گا اور وہ ہمیں دھکے دے کر وہاں سے بھگا دیں گے۔ ڈسپلن کی اس خلاف ورزی پر میری بہت بری درگت بنے گی، ہم ادھر جا ہی نہیں سکتے، گیٹ پر نہیں تو اندر نک خود ہمیں پہچان لے گا، میرا پورا کیریئر تباہ ہو کر رہ جائے گا۔ میں برا سا منہ بنا کر اسے پھاڑ کھانے والی نظروں سے گھورنے لگا۔ ایک طرف وہ میری تجویز کی تعریف کر رہا تھا اور دوسری طرف اس کے ناقابل عمل ہونے کے بارے میں مضبوط دلائل دے رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ کیا چاہ رہا تھا۔ کیوں مجھے اس طرح کیوں گھور رہے ہو؟ چند لمحوں بعد بدری ناتھ نے پوچھا۔ میری تجویز اسی قدر ناقابل عمل ہے تو پھر اس کی تعریف کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے چیخ کر پوچھا۔ تجویز واقعی بہت شاندار ہے، تم بہت دور کی کوڑی لائے ہو، سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ بس مجھے یا رمیش کو مجبور نہ کرو، اپنے اعتماد کا کوئی تیسرا آدمی تلاش کر لو جو ہمارے اعتماد کو دھوکہ نہ دے۔ تم وہاں جانے سے جھجک رہے ہو، تمہارے ذہن میں اٹک پیدا ہو گئی ہے۔ میری طرف سے اجازت ہے کہ کسی اور کو ٹام کیٹ بنا کر وہاں بھیج دو، مگر پھر ہر بار اسی کو وہاں جانا ہوگا۔ اس کی بات واضح ہوتے ہی میرے ذہن میں ایک سنسنی خیز جھماکہ ہوا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔